ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو یو ایس اے فار اسٹڈی پرپز؟ کیا آپ یو ایس اے جانا چاہتے ہیں اسٹڈی کے لیے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انڈر گریجویٹ کے لیے جا رہے ہیں، گریجویٹ پوسٹ گریجویشن کے لیے جا رہے ہیں، کیا چیزیں کرنی پڑیں گی ہمیں؟ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہمیں پاس کرنے ہوں گے اور ان کے اسکورس کتنا میٹر کریں گے ہمارے لیے؟ ایڈمیشن میں آسانی ہوگی کہ کوئی اور نئی چیز ہمیں چاہیے ہوگی؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو پہلے ہی آپ نے پرومو میں دیکھ لیا کہ اس کا پرپس کیا ہے، تو ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، ڈائریکٹ وی آر گیٹنگ انٹو دا ویڈیو۔ سو بیسکلی یو ایس اے سیریز ہے، اور یو ایس اے سیریز میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا ڈریم جو ہے، یو وانٹ ٹو گو ٹو یو ایس اے فار فردر اسٹڈیز یا ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا۔ یو ایس اے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ڈریم ڈیسٹینیشن ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں، پورے ساؤتھ ایشیا میں ہی بہت زیادہ انفارمیشن اس پہ اویلیبل نہیں ہوتی، بس ایک ہی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، چلو چلو یو کے چلو، اور پہلے سے چلو چلو آسٹریلیا چلو چلے جا رہا تھا۔ سو وی شوڈ تھنک اباؤٹ یو ایس اے، اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ یونیورسٹیز آر ٹاپ رینک یونیورسٹیز، آپ رینکنگز کیو ایس پی کھول لیں، آپ ٹی ایچ ای کی رینکنگز دیکھ لیں، شنگھائی رینکنگز دیکھ لیں، آل یونیورسٹیز آر ان دا ٹاپ رینکنگ۔ اچھا، یہاں جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیر آر 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ ریکوائرڈ۔ چاروں کے چاروں آپ نے نہیں کرنے، بٹ لیکن ان میں سے ایک ٹیسٹ آپ نے کرنا ہوگا۔ ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ آپ سے کیا ریکوائر کرتی ہے، آپ نے وہ انفارمیشن بڑے غور سے دیکھنی ہے، لیکن میں آپ کو جنرلی بتا دوں گا کہ کس قسم کا ٹیسٹ جو ہے کس یونیورسٹی میں ریکوائر ہوتا ہے۔ تو 4 ٹیسٹ کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ایس اے ٹی سیٹ جسے عام طور پہ بولتے ہیں، ایک ہمارے پاس اے سی ٹی، ایک ہمارے پاس جی آر ای، اور ایک جو ٹیسٹ ہمارے پاس جی میٹ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیٹ کی بات کرتے ہیں۔ سیٹ از بیسکلی اسکولسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ اسے عام طور پہ بولتے ہیں۔ اٹس کنسسٹ آف 1600 پوائنٹس، 1600 پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اگین میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے زیادہ پوائنٹس آپ اس میں گیٹ کریں گے اتنے ہی چانسز آف اسکالرشپ جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گے۔ سیٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ سیٹ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر گریجویشن کی اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، یعنی آپ بی ایس کے لیے جا رہے ہیں، بی اے کے لیے جا رہے ہیں، بی کام کے لیے جا رہے ہیں، بیچلرس کی اسٹڈی کے لیے لوگ جو جا رہے ہیں آفٹر اے لیولز اور انٹرمیڈیٹ ہائی اسکول کے بعد جو جا رہے ہیں، ان کو سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ 2 پارٹس عام طور پہ اس کے اندر ہوتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں ایویڈنس بیسڈ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اور اس میں کمپریہنشن، گرامر وغیرہ جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہوتی ہے، بڑی جنرل انگلش ہوتی ہے۔ اف یو آر اسٹڈنگ ان انگلش میڈیم اسکول تو بہت زیادہ اس میں مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ دا سیکنڈ پارٹ از بیسکلی ورکس اراؤنڈ، ریوالوز اراؤنڈ میتھمیٹکس۔ اس میں عام طور پہ ارتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری اینڈ ڈیٹا انالیسس کے کوسچنز ہوتے ہیں۔ امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے سیٹ کے اندر بہت اچھا سکور کیا ہو، لیٹس سے کہ 1600 میں سے آپ نے 1500 سکور کر لیا ہے، 1450 کر لیا ہے، تو بہت ساری یونیورسٹیز میں تو یا کامن ایپ کے اوپر آپ آٹومیٹکلی جو ہے اسکالرشپ کے لیے انیبل ہو جاتے ہیں، آپ کی اسکالرشپ جو ہے اس میں لگ جاتی ہے۔ بٹ اس کے علاوہ بھی اگر آپ پبلک فنڈنگ کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسکالرشپ کے لیے ویسے کالج بورڈ کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو اس کے سکورز جو ہے وہ ہمیشہ ریکوائر ہوتے ہیں، اور وہی سکورز جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کب کب ہوتا ہے؟ ٹیسٹ جو ہے وہ سارا سال ہوتا رہتا ہے، گلوبلی ہوتا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ سال میں کوئی 8 9 دفعہ 10 دفعہ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی فریکوینسی بڑھ بھی جاتی ہے اراؤنڈ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ میں۔ کرنا کب چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ کرنا یہ تب چاہیے، اس کی ویلیڈیٹی کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں، اٹس اے 5 ایئرز ویلیڈیٹی۔ سو آپ اس کو چاہیں تو آپ O3 کے ایگزامز دے کے فارغ ہوئے ہیں، آپ سیٹ جو ہے وہ ایک دفعہ دے دیں، اگر تو آپ کا ریکوائرڈ سکور آ گیا تو ویل اینڈ گڈ، وہ آپ کے جو ہے وہ آرمری میں شامل ہو جائے گا، آگے سے آپ کے لیے سرچنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ ورنہ میرا ذاتی خیال عام طور پہ مشورہ بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ ناٹ لیٹر دین A1، یعنی آپ نے اس ٹیسٹ کو A1 کے اندر کلیئر کر لینا ہے، تاکہ آپ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اپلائی کر سکیں اور اپنے ڈیزائر ریزلٹس جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی آر ای کی۔ اچھا، سیٹ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ ہوتا ہے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے، یعنی اسپائرنٹس جو انڈر گریڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ سو جی آر ای کا بیسکلی پرپز کیا ہوتا ہے؟ جی آر ای اسٹینڈ فار گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن، اینڈ یہ گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن آپ کو نام سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ دس از فار پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز، یعنی اف یو وانٹ ٹو گو فار ماسٹرز، اف یو وانٹ ٹو گو فار ایم ایس، تو آپ کو جی آر ای کرنا ہے۔
اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر میں جو ہے اس میں سب سے پہلے وربل ریزننگ ہوتی ہے، اس میں آپ کی کمپریہنشن ہوتی ہے، ٹیکسٹ کمپلیشن ہوتی ہے، سینٹینس سیکوینس ہوتا ہے، پھر ہماری کوانٹیٹیو ریزننگ ہوتی ہے جس میں ارتھمیٹک، الجبرا، جیومیٹری اینڈ ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا ایس اے ٹی کے اندر بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا جو اسکوپ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، یعنی اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایک اے لیول کے اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اسکوپ ڈفرینٹ ہے، اور جب آپ انڈر گریڈ کر چکے ہو تب آپ دے رہے ہیں تو اس کا اسکوپ ظاہر ہے ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے انالیٹیکل رائٹنگ کا، جس کے اندر آپ کو 2 ٹاسک عام طور پہ دیے جاتے ہیں اور اس میں آپ نے آرگومنٹس اور ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ امپورٹنس اس کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ ایک تو جو ہے وہ آپ کی گریجویٹ ایڈمیشن میں جب آپ نے جانا ہے، ایون ڈاکٹرل لیول کے اوپر بھی، پی ایچ ڈیز کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ جی آر ای کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یو ایس اے کے گریجویٹ پروگرامز جو ہیں وہ آپ سے جی آر ای مانگتے ہیں۔ اگر آپ کا جی آر ای اچھا سکور آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے آٹومیٹکلی فیلوشپس کے لیے یا آپ جو ہے اسسٹنٹشپس کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی میٹ کی۔ جی میٹ بھی جو ہے وہ ایک بڑا فیمس ٹیسٹ ہے، اور لیکن تھوڑا سا لوگ نے اسے کنفیوز کر دیتے ہیں جی آر ای کے ساتھ۔ جی میٹ کا پیور پرپس جو ہے وہ بزنس اسپائرنٹس کے لیے ہے، عام طور پہ جو بزنس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اکنامکس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایم بی ایز کے لیے جانا چاہتے ہیں یو ایس اے میں، ان کو جی میٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اسٹینڈ کرتا ہے گریجویٹ مینجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ۔ نام سے ہی پتہ لگ جاتا ہے ویسے تو اس کا پرپس کیا ہوگا۔ عام طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ انالیٹیکل رائٹنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ ریزننگ ہوتی ہے اور کوانٹیٹیو ریزننگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وربل پارٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ بزنس والوں کے لیے اس لیے ریلیٹڈ ٹو بزنس ہوتا ہے۔ اور یہ میں ایک اور چیز بتا دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر بزنس میں جا رہے ہیں نا تو میتھ سے جان چھوٹ جائے گی۔ میتھ سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی ہے، میتھ از اے بیسک ریکوائرمنٹ۔ لیکن میتھ ظاہر ہے یہ سائنس گریجویٹس کو جیسا میتھ چاہیے ہوتا ہے، یہ اتنا ڈیفیکلٹ میتھ نہیں ہوتا، اٹس اے بزنس میتھمیٹکس۔ امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ یو ایس میں جو موسٹ بزنس سکولز ہیں وہ آپ سے یہ ریکوائر کرتے ہیں، ان کی ویب سائٹس پہ، ان کے بروشرز میں، کامن ایپ پہ، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جی میٹ جو ہے وہ اسکور پرووائڈ کرنا ہے۔ اگین اسکالرشپ جو ہے وہ جی میٹ کے اسکور پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا جی پی اے وغیرہ تو میٹر کر ہی رہا ہے، بٹ آپ کا جی میٹ کا اسکور جو ہے وہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ آل اراؤنڈ دا گلوب سارا سال ہوتے رہتے ہیں۔ آخری چیز کیا آ گئی؟ آخری چیز آ گئی ہمارے پاس اے سی ٹی۔ اے سی ٹی اسٹینڈ فار امریکن کالج ٹیسٹنگ، نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ عام طور پہ یونیورسٹیز یا کالجز جہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو 2 آپشنز دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یا تو آپ سیٹ کر لیں یا آپ ہمیں اے سی ٹی کے اسکورز بھیج دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی فار انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس میں انگلش، میتھ، ریڈنگ، سائنس، اس کے اندر یہ سب پارٹس جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا سب کا پورشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ وہی سارا سال اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جتنا اچھا آپ کا اے سی ٹی اسکور ہوگا اتنا اچھا جو ہے وہ چانسز آف اسکالرشپ اور چانسز آف ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کے انکریز ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کون سا ٹیسٹ کرنا ہے؟ ایک تو یہ آپ اس کے لیے ریسرچ کریں، آپ اس کے لیے مجھے بھی کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی فلانی یونیورسٹی میں جانا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اے سی ٹی کرنا چاہیے یا سیٹ کرنا چاہیے، یا اگر آپ انڈر گریڈ میں جا رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ میں جا رہے ہیں تو پھر مجھے جی وہ جی آر ای کی ریکوائرمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو سیٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں سیٹ ایس اے ٹی لوگ زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور فار انڈر گریڈ اسٹڈیز، اور اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ لوگوں کو جی آر ای کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ ایم بی اے وغیرہ میں جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو ڈو جی میٹ، آپ کو پھر جی میٹ کرنا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح اگر کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، کامنٹس میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے ہم صرف کوشچن آنسر کا ہی سیشن کر لیں کہ آپ کے جو کوشچنز آتے ہیں میں انہی کو آنسر کر دوں۔ فار مور انفارمیشن یا فار مور کانٹینٹ آپ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ہمیں کس جگہ پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔